اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جملہ فعلیہ اسٹڈی کر رہے ہیں ہم، تو آج تھوڑی سی اور چیزیں ہیں، اور اس سے پہلے کل ہم نے ریویو کیا تھا کہ irregular سینٹنس سیکوینس جس میں مفعول فعل سے پہلے آ جاتا ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جیسے اگزامپل ہے، اگر ہم ہمیں ہم حمد کرنا ہے نا، نحمدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نحمدو، ہم تعریف کرتے ہیں، اگر ہو ساتھ تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کہنا ہو کہ ہم صرف اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم؟ ہو یہاں سے ہٹا کے شروع اسٹارٹ میں لے آئیں گے۔ شروع میں لیں شروع میں لے آئیں گے۔ اب یہ اٹیچ پروناؤن ہے تو یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو سہارا دینا پڑے گا، تو اس کے لہو لیے آ جائے گا۔ نہیں، لہو نہیں آئے گا، ایاہو آئے گا، ایاہو نحمد۔ تو اگر نحمد لہو ہوتا ہے نا تو پھر لہو شروع میں آتا ہے، لیکن اب ہو ہے صرف، تو اس کو پھر ہم صرف اٹیچ پروناؤن کو ہی شروع میں لیتے ہیں۔ ایاہو، ایانا، ایاہو ورڈ یوز ہوتا ہے نا سورہ بقرہ میں، ایاہو اور ایانا دونوں ورڈ آتے ہیں۔ ایاکا بھی آتا ہے، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ یا فرحبون، یا کے ساتھ بھی آتا ہے، ایاہو بھی آتا ہے، الا ایاہ۔ تو اس میں بھی ہو کیونکہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر ایاہ لگا آپ کو شروع میں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم اسی طرح مقدم کہتے ہیں کہ فعل شروع میں آ گیا تو مقدم ہو گیا۔ مفعول شروع میں ہے تو مقدم ہے، اپنی اصل جگہ سے پہلے آ گیا، اور فعل مؤخر ہو گیا۔ اس کیس میں جو ہے نا، ایک چیز مقدم ہوتی ہے تو دوسری مؤخر ہوتی ہے۔ اور اس کی اور ایگزامپل ہے، جیسے اگر یہ ایک آیا ہے کہ انی توکلت علی اللہ، اس میں توکلت میں نے بھروسہ کیا، توکلت علی اللہ اللہ پر، ہے نا، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اور اگر ہم نے کہنا کہ بے شک میں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کیا، تو اس کے لیے آپ مفعول بھی کو پورے کو لے کے جائیں گے، تو علی اللہ استغفر، تو علی اللہ توکلت۔ تو اسی طرح جیسے ایک اور آیا ہے، تو ایک ہی سورہ کی دونوں آئے ہیں، سورہ ہود کی تھی پہلے، انی توکلت علی اللہ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اور پھر شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ تو دونوں کیس میں توکلت علیہ ہوتا تو میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، و الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، انیب ہوتا ہوں کہ اسی کی طرف میں کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف ہی جاتا ہوں، انیب۔ تو الیہ ہے، تو اس میں دونوں میں صرف اب فرق کیا ہے کہ انی توکل تو اللہ نوح علیہ السلام، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ نہیں آپ کہتے صرف، کیونکہ کبھی آپ کی آڈینس ہوتی ہے جو پہلے ہی اس کو پتا ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ صرف بھروسہ اللہ پہ ہی کرنا چاہیے، تو ان کے لیے پھر آپ زور نہیں دیتے، آپ علی اللہ شروع میں نہیں، توکل تو علی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ذہن میں آپ ہوتا ہے کہ صرف اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے۔ لیکن کئی دفعہ آڈینس آپ کی ہوتی ہے جو کہ جیسے شعیب علیہ السلام اس آیت میں اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں جو ان کو مان نہیں رہی، تو جب کوئی مان نہیں رہا ہوتا تو پھر آپ اس میں آپ زیادہ وہ بات کرتے ہیں نا، ذرا زور دے کے، تو اس میں اگر میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، صرف اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، تو میں اسی کی طرف جاتا ہوں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آڈینس کیا ہے۔ تو کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آڈینس کیا تھی۔ اگر تو وہ آڈینس پہلے ہی ان کی فیور میں ہے تو وہ تو ان کو پتہ ہے، تو اس میں پھر آپ کو یہ اس طرح کے ورڈز یوزلی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو لینگویج تھوڑی سی آپ اس میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آڈینس کے۔ تو یہ کل کا تھا، تو مے بی یہ کل تھوڑی سی زیادہ چیزیں تھی تو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، لیکن اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ۔
تو اسی کو ہم علی اللہ ہی جب کہتے ہیں تو اسی کو ہم متعلق بالفعل کہتے ہیں، کیونکہ دو ورڈ ہیں، نصب نہیں ہے۔ تو کیونکہ ویسے ویسے کیا ہوتا ہے کہ توکلتو کا مفعول بھی ہے کہ کس پہ بھروسہ کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں نا کہ میں بھروسہ کرتا ہوں، تو آپ پھر کوشچن ہے کہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو علی اللہ ہی، تو یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے، سنگل نصب ورڈ نہیں آتا ہے۔ ویسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوگا، یہ یہاں پہ مفعول بھی نصب ہوگا، لیکن وہ دو جار مجرور آ گئے، ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن آپ کی نصب تھی، تو آپ پھر آپ یہ کہیں گے کہ جار نصب کی جگہ جار مجرور آ گئے۔ تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس طرح سے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ مفعول بھی تو نصب ہونا چاہیے تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کنسیپچولی نصب ہے، لیکن اس کی جگہ جار مجرور آ گیا ہے۔ تو پھر ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں نصب فی محلی جار مجرور فی محلی نصب۔ تو یہ ابھی لینگویج آپ ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم پہلے اس کا نام لیتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے، جار مجرور، پھر آپ فی محلی ہوتا ہے کہ اس کی جگہ، کیونکہ کہ جار مجرور نصب کی جگہ آ گیا، فی محلی نصب۔ تو اس کو اس طرح سے آپ کہتے ہیں جب بھی کسی جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، جو ہماری لینگویج ہے گرامر کی، اس کی جگہ کوئی اور کسی طرح سے آ جائے، تو اس کو پھر ہم یہ فریز یوز کرتے ہیں۔ تو اب ایک اور اس میں بہت مشہور جو فعل ہے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے قالا۔ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، قالا یقولو، قالا کس نے کہا، اس نے کہا۔ تو قالا جب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے۔ تو جب بھی آپ کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا، یا کسی کا نام لے کے ہم کہتے ہیں کہ آ، محمد نے کہا، یا احمد نے کہا، عبداللہ نے کہا، تو کوشچن ذہن میں آتے ہیں نا کہ اس کا مفعول بھی کیا ہوگا اس کا۔ تو مفعول بھی کا کیا چیز ہو سکتی ہے، مفعول بھی قولا سینٹنس میں کیا کہا؟ کیا کہا اور یہ کس کو کہا؟ کس کو کہا، دونوں چیزیں آ گئی۔ تو کیا کہا اور کس کو کہا، تو یہ مفعول بھی، اس کے ہمیشہ قولا کے دو مفعول بھی ہوں گے، کہ کیا کہا اور کس نے کہا۔ قولا کے ساتھ کبھی تو یہ ان سائڈ پروناؤن ہوگا تو آپ کو ادھر سے ڈوور پتہ چل جائے گا، یا آؤٹ سائڈ ڈوور آئے گا تو وہ بعد میں آئے گا اور رفع آئے گا۔ یعنی اگزامپل اس کی ہے کہ قولا لی فتاح آتنا غدان۔ اب قولا کا مطلب ہے اس نے کہا، ہوا ہے نا، اس نے کہا۔ اب اس کے دو مفعول بھی ہیں کہ کس کو کہا اور کیا کہا۔ پتا تو ہو گیا نا کس کو کہا۔ یہ ہو گیا کس کو، ہوں، اور آتینا غدانا کیا ہو گیا، کیا کہا۔ کس کیا تو یہ کہا؟ ایکچولی یہ پھر کوٹس میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، جو چیز کہی جاتی ہے ہم اس طرح لکھتے ہیں نا انگلش میں کہ ہی سیڈ ٹو ہز بوائے، کہ آگے ہم کوٹس میں لکھتے ہیں کہ آتینا غدانا، کہ ہمارا کھانا لے کے آؤ۔ اب اس میں جو کیا کہا ہے وہ کوٹ سینٹنس کہلاتا ہے۔ جو چیز کہی گئی ہے نا وہ خود سے ایک جملہ ہوگا، وہ ایک ورڈ تو نہیں ہوگا نا، وہ جو آپ کہتے ہیں وہ لمبا ہوگا، فریز ہو سکتا ہے 2 لائنوں کا ہو، 2 آیتوں کا ہو، لیکن وہ پورے کا پورا وہ مفعول بھی ہے۔ تو وہ پورے کا پورا مفعول بھی ہے وہ، اور مفعول بھی خود سے ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ آتینا غدانا خود سے ایک جملہ فعلی ہے، رائٹ۔ تو آتینا کہ ہمیں دو، غدانا ہمارے لیے لے کے آؤ، غدانا ہمارا کھانا، تو یہ خود سے جملہ فعلی ہے، لیکن ہے یہ قولا کا مفعول بھی، کہ کیا کہا ہے اس نے۔ تو کہا والا سینٹنس ہمیشہ لمبا ہوگا، ایک ورڈ نہیں ہوگا، تو ہم صرف یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ایک نصب ہوگا صرف، تو وہ پوری چیز پھر کیا ہوگی، نصب ہوگی۔ تو اگر ہم پچھلی جو لینگویج میں نے بتائی تو اس میں اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بھی ہے اور جملہ فعلیہ ہے فی محلی نصب، کہ نصب ہونا تھا اس نے، لیکن ایکچولی وہ پورا ایک سینٹنس ہے، اور بعد میں ہم اس سینٹنس کے اندر جائیں گے اور اس کو پھر ہم اس حساب سے ٹرانسلیٹ کریں۔ تو یہ تو ہو گیا نا کیا کہا۔ اب قولا سینٹنس میں کس کو کہا ہمیشہ یہ لی کے ساتھ آئے گا، ساتھ نا لی ہوگا، قولا لی فتح، تو لی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جس کو کہا گیا ہے یہ وہ ہے، کہ کس کو کہا گیا۔ اور اگر آؤٹ سائڈ ڈوور ہوگا تو اس میں ایک رفع درمیان میں ایک اور ورڈ ہوگا نا جو آؤٹ سائڈ ڈوور ہے، جو رفع ہے۔ تو ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں اس کی، قال لہو موسیٰ۔ اب قالا ہے، اور اس میں
किस को कहा कौन है? लहू को। लहू है ना, ला के लहू साथ, उसने हमेशा ला से आना। और डूअर डूअर मूसा। इसमें आउटसाइड मूसा है। मूसा। मूसा और ये मूसा रफा है, हमें क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है तो ये मूसा ही होता है। तो ये तो हमें पता चल गया। काला फेल है, लहू एक मफूल भी हो गया कि किसको कहा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। अब क्या कहा, ये यहाँ से शुरू होता है। हल अत्ताबिउ का अलान तो अल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्ता, ये पूरी चीज़ मफूल भी है, जो कि पूरा सेंटेंस है जो उन्होंने कहा है। तो ये इस जो भी आपने कहा है वो पूरा एक सेंटेंस होगा, और उसको कोट सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कोट्स में लिखते हैं ना इंग्लिश में, कोट सेंटेंस। तो वो ये हमेशा इसी तरह ही आएगा कि एक सेंटेंस कोट सेंटेंस होगा, कि वो जो उन्होंने कहा है एज इट इज वो बयान होगा। इस तरह से नहीं होगा जैसे वो इंग्लिश में हम करते थे ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते थे कि ही सेड आई एम दिस, राइट, या ही सेड टू हिम गो अवे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या क्या कहते थे? दैट को लगा देते। हाँ जी, तो उसमें हम उसको चेंज करते थे ना कि हम, लेकिन वो इसमें डायरेक्ट स्पीच ही होगी, इनडायरेक्ट नहीं होगी कभी। उसमें हम कहते हैं ना कि उसने कहा कि वो जा रहा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच थी। लेकिन डायरेक्ट क्या होती है? उसने कहा मैं जा रहा हूँ से। तो इसमें जो अरबिक में हम देखेंगे ना, कुरान में जो स्पेशली यूज हुआ वो डायरेक्ट स्पीच होगी हमेशा। ये हमेशा इसी तरह ही आएगा कि कोर्ट सेंटेंस में वो डायरेक्ट जो बात की है वही होगी, उसके मुंह से जो भी बात निकली है उसी तरह से आएगी। इसकी और एग्जांपल अगर हम देखें, कौल या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। तो इसमें कौला फेल, उसने कहा, इसका आउटसाइड डूअर है, किसने कहा ये? हुआ। हुआ। इसमें हुआ ला ने नहीं है कहा। ना। हाँ, ला नहीं आया। हाँ जी, और किसको काला। कहा ये भी नहीं इसमें कहा गया कि स्पेशली किसको हाँ। कहा। लेकिन हम इसमें तो क्या या आ चीज गया ना। कही है उन्होंने? कोर्ट सेंटेंस क्या है? या कौमी से शुरू है, या कौमी भी उन्होंने कहा है। तो या कौमी से हमें फिर आइडिया हो जाता है कि किसको कहा गया है। लेकिन ये सेंटेंस कोर्ट का ही पार्ट है कि या कौमी इन्नी लकुम नज़ीर मुबीन, ये चीज है जो उन्होंने कही थी। तो या कौमी इन्नी, अब इसमें जो कहा गया है वो क्या है? जुमला फेली है, जुमला इन इसमी सब है। हाँ जी, ये होना तो नसब चाहिए था, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया? जुमला जब इसमी है। ये इसमी है ना, इसमें फेल तो है इसमें ही नहीं। इन्नी लकुम हम्म नज़ीर मुबीन, इन्नी मुब्तदा लकुम मुतल्लिक बिल खबर नज़ीर मुबीन, उसकी खबर है ना, जुमला इसमी आ गया। तो फिर हम इस केस में कहते हैं कि ये जो आना नसब था, लेकिन जुमला इसमिया फी महल्ली नसब आ गया इस केस में। एक और कैसे, कौला नूह रब्बी इन्नहुम असौनी। अब यहाँ किसने कहा है? नूह नूह नो अलैहिस्सलाम। नो डूअर है, नो सॉरी, ये रफा है अलैहिस्सलाम। तो डूअर। और क्या चीज कही गई है? रब्बी इन्नहुम आसऊन। रब्बी रब्बी इन्नहुम इन्नहुमा। असौनी, ये मेरे रब बेशक उन्होंने मेरी उन्होंने मेरी नाफरमानी। नाफरमानी की, असाउनी। तो ये कोर्ट सेंटेंस है इसमें। इसी तरह फकुल तुस तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। कुलतु का डूअर कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। नूह लेकिन अना। इसमें अलैहिस्सलाम। प्रोनाउन अना। डूअर कौन है? आना। अना। तो जब आना अन्ना। वर्जन होता है तो आउटसाइड डूअर तो आएगा ही नहीं ना, तो इसमें तो आउटसाइड डूअर देखना ही नहीं। और क्या कहा उन्होंने? इस्तगफिरु इस्तगफिरु रब्बकुम रब्बकुम इन्नहु इस्तगफिरु इन्नहु कान, कान रब्बकुम। गफ्फारा। कि तुम अपने रब से मगफरत तलब करो कि वो बेशक वो रहे गफूर है, गफूर। माफ करने वाला है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, गफ्फार। तो इस तरह से ये हम इसको कोर्ट सेंटेंस में, तो इसमें दो चीजें होंगी, किसको कहा है और क्या कहा है। और क्या कहा हमेशा एक सेंटेंस होगा। अब इसका जो चीज कही होती है, इसका एक स्पेशल नाम है जो ग्रामर में हम लेते हैं, उसको नाम, उसको कहते हैं मकूलुल कौल। तो ये कोर्ट सेंटेंस जो भी ये कोर्ट्स के अंदर है ना, इसको हम क्या कहेंगे? मकूलुल कौल। ये मकूलुल कौल है, ये मकूलुल कौल, जो भी चीज कही गई है वो मकूलुल कौल। तो ये हम यूज करेंगे ये टर्म, और फिर हम एक दफा दोबारा कॉला सेंटेंस डिस्कस करेंगे दोबारा से जरा और डिटेल में। लेकिन अभी ये जस्ट के इसका मफूल बिही कैसे होता है और कैसे हमें पता चलता है। तो दो चीजें हैं, किसको कहा कैसे पता चलेगा? ली के साथ, राइट। और जो चीज कही है वो पूरा एक सेंटेंस होगा, और इसका आउटसाइड डूअर होगा अगर
ہوا یا ہیا ورژن استعمال ہوا ہے تو آؤٹ سائڈ ڈوور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کالا کی ایک تھوڑی سی، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے باقی فیل سے، تو اس کی الگ سے ڈسکشن ہوتی ہے اس کی. تو اب یہ ہم نے جتنا ہم اسٹارٹ میں ہم نے یہ پڑھنا تھا نا فیل کہ وہ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. اب ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں. تو مقول القول میں تو نہیں کوئی کویسچن کالا سینٹنس میں؟ چلیں گڈ. تو اگر جملہ فعل، کالر جیسے ہاں آپ نے بتایا تھا نا ہاں جی سر ہاں کہ جی، کالر کے ساتھ لہو، لی اور لہو کا ہوگا نا، لا جیسے اگر لی ہوگا، اور لہو نہ، ہاں 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 جی، اگر ہاں لا جب بھی جس کو کہا گیا نا وہ ہمیشہ لی کے ساتھ آئے گا. لی یا لا، لہم اچھا اگر ضمیر ہوگی تو لا ہوگا. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس کو کہا گیا ہے. جیسے اچھا قالا اچھا لہو موسیٰ تھا، اسی ہوں، طرح لام کے ساتھ آئے گا. قالا لی قومی ہی، کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا، تو وہ لام کے ساتھ آئے گا. تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ کس کو کہی گئی یہ بات. اچھا شکریہ، جزاک اللہ. سو جملۃ الفعلیہ اور جملہ اسمیہ. اب جملہ فعلیہ کے پارٹ کیا ہوتے ہیں؟ فعل، جملہ فعلیہ فعل کے ہیں، ہے، فاعل فعل، ہے، رائٹ، فاعل اور ہے، اور مفعول ہے. مفعول. اور جملہ مفعول، اسمیہ کے پارٹ کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا، خبر اور مبتدا، خبر، خبر اور خبر اور متعلق متعلق بالخبر. متعلق بالخبر. بالخبر، تین پارٹ. تو ہوں، فعل سینٹنس فعل سے شروع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لیکن اسم سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جملہ اسمیہ ہمیشہ اور اسم سے شروع ہوتا ہے، رائٹ. فعل جو ہے ہمیشہ فعل سے بھی شروع ہو سکتا ہے، اسم سے بھی ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں اسم ہی پہلے آتا ہے. اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ مبتدا، خبر آپ نے رفع. مبتدا ہاں فائنڈ کرنا ہوتا ہے نا، فرسٹ رفع آپ نے فائنڈ کرنا ہے. ہاں جی، مبتدا فائنڈ کرنا ہے. ہوں، تو مبتدا ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ کو فرسٹ رفع مل گیا ہے دین اٹ مینس کہ مبتدا ہے. یا اگر بعد میں بھی مبتدا مل جاتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو اب جملہ فعلیہ اگر ہم لکھتے ہیں تو جیسے اگر ہم نے کہنا ہے کہ مسلم نے مدد کی، تو ہم کہتے ہیں ناصرہ مسلمو، ہے نا، مسلمو رفع آؤٹ سائڈ ڈور استعمال کیا ہے، ناصرہ مسلمو. اور یہ جملہ فعلیہ ہے، ناصرہ سٹارٹ ہو رہا ہے فعل سے تو ہمیشہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. اب اگر ہم نے کہنا کہ دو مسلمانوں نے مدد کی تو اس کے لیے المسلم کیا یوز کرنا پڑے گا؟ المسلمانی، ہے نا، رفع ورژن استعمال کرنا پڑے گا پیئر کا، دو مسلمان. لیکن نصارہ ہم نصارہ ہی یوز کریں گے، اس کو ہمیں چینج نہیں کرنا پڑتا. نصارہ مسلمانی. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ زیادہ نے مدد کی، المسلمون نے کی مدد، نصرو، نہیں اس کیس میں بھی نصارہ استعمال کریں. نصارہ. یہ ہمیشہ آؤٹ سائڈ جب بھی فائل بعد میں آتا ہے نا، آؤٹ سائڈ ڈور ہمیشہ ہوا یا ہیا ورژن ہی استعمال ہوتا ہے. صرف ہم نے اس کی جینڈر میچ کرنی ہوتی ہے، اس کا نمبر میچ نہیں کرتے. اسی طرح اگر مسلمون ہو جائے گا. ہاں جی المسلمون ہو گیا تو یہ آؤٹ المسلم. سائڈ ڈور ہے ناصارہ کا. تو اس کا مطلب تھا کہ اس میں ہوا ہے اس کے اندر، لیکن ہم نے ہوا کو ریپلیس کر دیا ہے آؤٹ سائڈ ڈور کے ساتھ، کہ انسٹیڈ آف ہوا ناصارہ کہ اس نے مدد کی، ہم کہیں گے دو مسلمانوں نے مدد کی، یا سب مسلمانوں نے مدد کی، یا ایک مسلمان نے مدد کی. لیکن اگر المسلمات تو ہوتا ہے تو تب ہمیں کیا چینج نصارت، کرنی پڑتی؟ تو ہمیں ناصارت نصارت، استعمال کرنا پڑتا. ہاں تو تو فیمیل ہو ہی گیا یا اس تو میں اس بھی میں خالی نصارت ہی ہر چیز ہاں میں جی آئے گی. ناصارت. اگر ہم نے زیادہ مسلماتن کرنا ہے تو تب بھی ناصارت ہی یوز ہوگا، اس میں صرف جینڈر میچ کرنی ہے. تو ہیا ناصارت، لیکن اس کیس میں المسلمات کے سب عورتوں نے مدد کی. تو یہ تھا یہ ہے جملہ فعلیہ. فعلیہ. اب اسی کو اگر ہم جملہ اسمیہ میں اگر کنورٹ کریں، اگر ہم مسلم و شروع میں لے آئیں، المسلم نصارہ، تو اب المسلموں کیا ہے؟ اب مبتدا کنسیڈر کریں گے آپ اس کو کہ یہ رفع ہے تو یہ مبتدا بن گیا. اور نصارہ کیا ہے؟ ہم کیا فعل، ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہے تو خبر، فعل لیکن ایکسپیکٹ ہم خبر کرتے ہیں. خبر.
تو یہ ناصرہ خبر ہے، لیکن یہ ہے کیا، ایکچولی کیا ہے، یہ جملہ فعلیہ. تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ فی محلی رفع کے آ گیا، کہ آنا تو رفع تھا لیکن خبر ہے، لیکن جملہ فعلیہ ہے. تو المسلم نصارہ، تو اس کیس میں اس کا مطلب ہے کہ المسلم نصارہ، مسلمان اس نے مدد کی. تو لیکن یہ آؤٹ سائڈ ڈوور نہیں ہے، یہ فاعل نہیں ہے، اب یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ بن گیا. اب اس کیس میں اگر ہم نے کہنا ہے کہ دو مسلمانوں نے مدد کی، تو اس کے لیے ہم المسلی مانی مسلم نصرانی. المسلم ہاں جی، اس کیس میں ہمیں پھر یہ نصارہ کا ڈوول والا یوز کرنا پڑے گا، جو کہ نصارا نصرانی. الف، نصارا ہوتا ہے نا فعل ماضی میں، ینصرانی تو اس میں ہوتا ہے نا مضارع میں، لیکن نصارا. اگر المسلمون، تو یہ ہوگا ویسے جملہ اسمیہ ہی. ہاں جی، یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. ہاں جی، اب یہ کیونکہ مبتدا پہلے ہے اور پھر خبر ہے. المسلمون، اب ہمیں ادھر فعل دوبارہ چینج کرنا پڑے گا، نصرو. نصر تو فرق کیا پڑتا ہے کہ جب جملہ فعلیہ میں ہمیں نصارہ اور نصرت ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر مبتدا ہو تو مبتدا اگر خبر ایز اے فعل آ رہی ہے تو میچ ہونا ضروری ہے، نمبر بھی اور جینڈر بھی، دونوں چیزیں. لیکن اس میں خیال کیا رکھنا ہے ہم نے، اگر پہلے اس کی مسلماتن بھی کر لیں ایک، اگر مسلماتن ہو، نصرت. نصرت نصرت، مسلماتن نصرت، تو ہم نے میچ کیا. تو اب ڈفرنس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے میچ، اب اس کیس میں دونوں چیزیں میچ کرنی ہے، نمبر بھی اور جینڈر بھی، سب چیزیں میچ ہوں. المسلمانی نصارا، المسلمون نصارو، المسلمات نصار، اگر ال ہو تو پھر المسلمات ہوتا ہے، اگر ال لگا دیں تو پھر ایک پیش ختم ہو جائے گا، المسلمات نصرت. تو اس کیس میں جینڈر بھی میچ کر رہے ہیں اور نمبر بھی میچ کر رہے ہیں. اب فرق صرف یہ ہے کہ اب یہ اصل میں، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ مسلمون کی کے نمبر چینج ہوتا ہے مسلمون چارٹ کی طرح، مسلمون، مسلمانی، مسلمینی، مسلمون ہے رائٹ. اور لیکن فعل کیسے چینج ہوتا ہے، اس کی اپنی، اس کی جو ویریشنز ہیں، نصارا، 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 نصارو، نصرت. تو اس حساب سے ہم نے وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ میچ کرنا چاہیے. تو اب یہ ڈفرنس ہے، اگر ڈفرنس اب میننگ میں کیا ہوگا، اب اس کا ناصرہ مسلموں کا تو اسٹیٹ مطلب ہے کہ مسلمان نے مدد کی، لیکن اگر المسلم نصارہ ہے تو اس کا اگر چینج کیا ہے تو میننگ بھی تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوگی، کہ مسلمان، اگر پہلے کو ہم دیکھیں مسلمان اس نے مدد کی. تو اب یہ لگتا ہے کہ ٹرانسلیشن میں لگتا تو یہی ہے نا کہ ہے تو سیم ہی چیز، کہ نصارہ مسلم نے مدد کی، ہم کہہ رہے ہیں مسلمان اس نے مدد کی، لیکن بولنے میں ریگولر نصرہ مسلموں ہے. اگر آپ جیسے بات کر رہے ہوں ویسے لکھنے ہو نا تو رائج یہی ہے، نصرہ مسلموں ہی کہا جاتا ہے. لیکن کئی دفعہ لکھنے میں یا ویسے عام سپیچ میں نہیں، خاص سپیچ میں ہمیں مسلم شروع میں آتا ہے، اس کو ایز اے مبتدا خبر استعمال کرتے ہیں. کیوں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ چیز کو نا ذرا زور دینا پڑتا ہے یا اس کو کریکشن کرنی پڑتی. فار ایگزامپل اگر کوئی کہتا ہے کہ ہندو نے مدد کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہندو نے نہیں کی تھی، مسلمان نے کی تھی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے، آپ مسلمان اس نے مدد کی تھی، ہندو نے نہیں کی تھی. تو کریکٹ کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، یا کوئی آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ یہ ردا تم نے خراب کیا ہے، تو کیا کہتی، ہبا شی ڈیڈ اٹ، وہ اس طرح کہے گی کہ ہبا اس نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے. تو یہ کریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ذرا زور دینے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کیس میں یہ اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے جملہ اسمیہ بنا کے کرتے ہیں. اور قرآن میں اس کی بہت ایگزامپلز ہیں، یہ ایک جگہ نہیں ہے، یو ول سی ایوری ویئر. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسے خلقنا کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم نے پیدا کیا. ہم نے پیدا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن خلقنا،
کہ ہم نے پیدا کیا ہے. تو ایک تو وجہ ہوتی ہے کہ آپ کریکٹ کر رہے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، Emphasis. کلیئر ہو جائے بات کہ ہم نے پیدا کیا ہے، تم لوگ یہ نہ سوچو کہ یہ چیزیں خود ہی پیدا ہوگی. نحنو نہ خلقناکم فلولا تصدقون بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کیس میں جب ضمیر استعمال ہوتی ہے نا، نحنو جیسے ہوتا ہے یا انا یوز ہوتا ہے، تو اس کیس میں بھی یہ مبتدا ہے نا، پہلا مبتدا اور خبر ایز اے فعل ہے. تو اس کیس میں بھی ہمیں کیا پھر کرنا پڑے گا؟ فعل آپ کا میچ ہونا چاہیے جو بھی پرونون استعمال ہوا ہے نا. نحنو خلقنا استعمال ہوگا اس کا نحنو ورژن. اگر انا استعمال ہوتا تو پھر کیا استعمال ہوتا؟ خلق. خلقتو. خلقتو. ہاں جی، خلق. تو یہ اس میں سیم کرنا پڑتا ہے، بس اس میں یہ ایک ایڈیشن ہے. تو اس کی ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ فتح، انا فتحنا لکا فتح مبینہ. تو آپ انا کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ فتحنا لکا فتح مبینہ، کہ فتح ہم نے تمہیں فتح عنایت کر دی، مبین کھلی فتح. لیکن انا ایز اے جملہ اسمیہ بنایا گیا اس کو، اور خبر اس کی کیا ہے پھر؟ بھائی فتحنا. اس کی ٹرانسلیشن میں ہی نہیں آتا کہ ہم نے ہی وہ تو پتا. ٹرانسلیشن ہے نا، لیکن سمجھتے ٹرانسلیٹ تو آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں نا، جو بھی آپ اصل میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ ریزن کیا ہوتی ہے. جی آپ ہی کر کے کر لیں، کیونکہ ٹرانسلیشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے کلچر میں کیا بولا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے ہم لاہور میں ہی یوز ہوتا ہو، کسی اور میں تھوڑی سی اردو میں کوئی اور ورڈ یوز کرتے ہوں وہ. تو اس لیے میں آپ کو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اس لیے نہیں میں بتاتا ہے چیزوں میں، کیونکہ وہ چینج ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایکچوئل کانسیپٹ بتا رہا ہوں. آپ ہی استعمال کر لیں یا آپ ڈبل کر کے استعمال کر لیں تو وہ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں بتا رہا کہ آپ ہی استعمال کریں ہمیشہ. آپ اگر ہی سے آپ کو امپیکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہی امپیکٹ کر رہا ہے تو ہی استعمال کریں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کلچر میں کیا چیز کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. لیکن اردو میں ویسے یہ یوز ہوتا ہے اس طرح سے. ہاں، اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے تو ہی کر لیں. اگر ہم کہ ہم نے ہی بنایا کہہ لیں آپ، تو اگر آپ کو ہی سے لگتا ہے کہ وہ امپیکٹ آ رہا ہے تو دین اٹس اوکے. ٹرانسلیشن کی بات نہیں ہے. ٹرانسلیشن آپ جیسے بھی کریں، اصل ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہماری کیا ہے. اگر ہم ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں رہے، ہم ڈائریکٹ سمجھ رہے ہیں اسی کو نا. عربی سے ہمارا گول ہے کہ ہم عربی سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا کہا گیا ہے. ہم یہ نہ کریں کہ پہلے ہم عربی پڑھ رہے ہیں پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں پھر ہم سمجھ رہے ہیں. وہ ہمارا گول نہیں ہے. ہمارا گول ہے کہ ہم انا فتحنا لکا فتح مبینہ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ ہم پہلے اس کو اردو میں ٹرانسفر کر رہے ہیں پھر ہم اردو سے اپنے آپ کو سمجھائیں. تو یہ اصل مقصد ہے. اسی لیے میں آپ کو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کبھی بھی کسی ورڈ کی میں ہم کو یہ نہیں بتاتا کہ اس کی آپ نے یہی ٹرانسلیشن کرنی ہے. تو 2-3 جی طرح سے ہیں، وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کو امپیکٹ فل کیسے ہے، اور آپ کو اس کو سمجھیں کیسے سمجھیں گے. آپ عربک سے سمجھنا ہم نے. سو انا بے شک ہم نے، تو خبر بے کیا ہے؟ شک. یہ پوری پھر خبر ہوگی ایز اے جملہ فعلیہ. فتحنا لکا فتح مبینہ، کہ ہم نے کھلی فتح آپ کو عنایت کر دی. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مبتدا استعمال کیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ نا یہ. تو صلح حدیبیہ میں کتنا ڈاؤٹ تھا مسلمان کے ذہنوں میں کہ ہمیں پتہ نہیں ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہے پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں. رائٹ؟ اگر آپ سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا مشکل تھا مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرگو کیا ہے کہ پراؤڈ سب سے کہ یہ کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ نے کہا نہیں تھا ہم نے آنا ہے عمرہ کرنے؟ لیکن عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ اتری ہے تو میرے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ انا فتحنا لکا فتح مبینہ، کہ اللہ نے یہ کہہ دیا تو ہے، یہ فتح ہی ہے. تو اس میں پھر آپ کیا ہے، بے شک ہم نے ڈاؤٹ دور کرنے کے لیے کہ ہم نے کھلی فتح دے دیا، فتحنا لکا فتح مبینہ. تو اسے ایز اے یہ جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے. اس طرح ایک اور ایگزامپل ہے، جیسے اب اس میں آ جائیں یہ قرآن کے بارے میں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو یہ اب لوگ کیا باتیں کر رہے تھے اس ٹائم پہ کہ یہ قرآن خود ہی گڑھ لیا ہے، یا پروفیسر کے پاس کوئی جن آتا ہے جو بتاتا ہے، رائٹ؟ یا وہ ان کو شاعر ہیں. تو کتنی چیزیں کہتے ہیں، یا مجنون ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں اب اس کلیئر ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں تو ڈبل یوز ہوا ہے. 2 مبتدا ہیں، رائٹ؟ تو مبتدا ڈبل ہم نے پڑھے ہوئے نا کہ 2 مبتدا بھی ہو سکتے ہیں. انا نحنو،
कि बेशक हम, फिर हम तीसरा हम, राइट। तो तीन हम है इसमें, कि कोई डाउट रहे ही ना कि किसने नाजिल किया है ये। इन्ना बेशक हम, नाहनु हम, नज़्ज़लना हमने नाजिल किया है, अज़-ज़िक्र इस जिक्र, जिक्र तो ये मफूल बिही है, नहीं जिक्र यानी कुरान। तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, तो तीन तरह से अल्लाह ताला ने डाउट दूर करने के लिए एज ए जुमला इसमें, हालांकि आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं ना नज़्ज़लना ज़िक्र, लेकिन डिपेंड करता है ऑडियंस क्या है। अगर आप जवाब देने वाला, ये अगर आपके सामने वो आर्गूमेंट्स करने वाला आपको ये कह रहा है इतनी चीज़ें, तो आप जवाब भी उतना ज़ोरदार ही देना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना, तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि कहाँ से आ गया ये, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। इसी तरह हम कहते हैं ना कि हम बच्चे को आपने कहना होता है ना कि ये मैं बताता हूँ तुम्हें कि ऐसे करना चाहिए, बच्चा सुन रही होता है, फिर बोलते हैं मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या, ऐसे मैं बताऊं तुम्हें, इस तरह ये ना कभी कभी यूज करते हैं आप देखिएगा, आप एक लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं या कब करते हैं इस तरह की, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस मिजाज में आप वो वाली बात करते हैं। तो ये श्योरिटी के लिए, तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना तीन दफा। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम भी कहते हैं इन्नी दाऊतु कौमी, कहते हैं बेशक मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी। वो यही कह रहे हैं ना कि मैं तो 950 साल हो गए मुझे दावत देते हुए, अभी तक इन्होंने बात नहीं मानी। तो वो अब सिर्फ दाऊद कौमी तो नहीं कहेंगे ना, तो फिर डबल उनको, उनके जो भी उनके तासुरात हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो भी आएंगे उस लैंग्वेज में। तो इन्नी दाऊद कौमी, बेशक मैंने अपनी कौम को दावत दी। अब इसमें आप देखें ना, अब अगर ही का वर्ड मैं कहता हूँ ना कि आप हमेशा ही यूज़ करें, तो यहाँ आप ही इस्तेमाल करेंगे तो वो तर्जमा बनेगा ही नहीं। मैंने ही दावत तो नहीं दी है ना, कि मैंने, असल में तो आपने और कोई वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मैं दावत देता रहा हूँ इनको दिन रात, बेशक लैला व नहारा। तो बेशक इसमें आपने कहा, फिर आपने दोबारा दाऊतू आया, फिर आप कोई और वर्ड इस्तेमाल करें। तो इसलिए मैं ना ये इस तरह वर्ड्स फिर आपको बताता नहीं मैं सीधा कि बिल्कुल आप यही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हर सिचुएशन में नहीं होगा। तो हम समझेंगे उसको कि इन्नी दाऊतु कौमी, तो डबल, तो इसमें भी मुब्तदा है और खबर इसका क्या है, दाऊतु कौमी। तो ये उसकी खबर है, फी महली रफा, एज ए जुमला फेलिया आ गया। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के जुमला फेलिया वर्सेस जुमला इसमिया। तो लिखने में क्या होता है कि अगर आप जुमला फेलिया इस्तेमाल करते हैं फेल के साथ, और आपने आउटसाइड डूअर इस्तेमाल करना है, तो आप हुआ और हिया वर्जन इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आपने जेंडर मैच करना है, नंबर मैच नहीं करना है। लेकिन अगर जुमला इसमिया में उसको कन्वर्ट करके कर रहे हैं, तो दोनों चीज़, सब कुछ मैच होना चाहिए, जेंडर भी और नंबर भी, दोनों चीज़ें। तो असल अल मुस्लिमातु है तो नसरत, अगर मुस्लिमातुन होता तो नसर ना होता है, नसर ना, तो हमें उसका भी हुन्ना वर्जन इस्तेमाल कर। तो इंशाल्लाह कल से हम ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं ना, उनको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। कल से हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे सूरह मुनाफिकून, और जुमला फेलिया, उसमें और चीज़ें भी जो जो चीज़ें आती रहेंगी वो रिव्यू होती रहेंगी, ठीक है ना, उस इसम से लेके फेल, फिर जुमला इसमें। लेकिन उसमें फिर आपकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए कल से, कि आयत को एक एक आयत लेके फिर एक एक आप आयत एक्सेप्ट करें, एक पर्सन एक ले, और फिर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें खुद से, एक्सरसाइज करके ना एक एक। तो इस तरह से आप ज़्यादा, आपके जहन में जो अगर कुछ हैं चीज़ें जो नहीं समझ आई, वो भी समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो 11 आयतें हैं, तो मेरा हाल 11 हम सब एक एक कर सकते हैं। तो 11, तो सूरह मुनाफिक इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। कोई क्वेश्चन हो इसमें? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा।
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و نعوذ بک من جمیع سخطک اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم یا شافی الامراض اشفی مرضانا ومرضى المسلمین اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی بصری اللہم عافنی سمعی لا الہ الا انت استغفر اللہ اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب اللہم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب هب لي من الصالحین رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر المجاهدين في فلسطين في غزة في كشمير وفي كل مكان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.